اجی لاہور ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں ہراسگی کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں ایک ہائی پاور کمیٹی بنانے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں اگر ہراسگی کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے وہ اس کی تحقیقات کرے گی۔ آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس حوالے سے آئینی درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ اظہر صدیق موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی طرف سے یہ کیا کیس دائر کیا گیا تھا اور عدالت کی جانب سے کیا حکم دیا گیا ہے اور یہ کمیٹی کیسے کام کرے گی؟ دیکھیے، بنیادی طور پر 2 درخواستیں تھیں۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے درخواست دائر کی کہ اس کا ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جوڈیشل کمیشن اس کی تحقیق کرے جو صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو پرچے درج ہوئے تھے صحافیوں کے اگینسٹ، پرچے درج ہوئے، ایف آئی اے نے علیحدہ درج کیے، پولیس نے علیحدہ درج کیے، تو یہ سارے معاملات کی تحقیق کے لیے میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو آ سکے، جو حالات بتا سکے، آئندہ سے ایسے کوئی واقعہ نہ ہو سکے۔ یعنی باقاعدہ صرف اس حد تک یہ نہیں ہے یہ جو واقعہ ہونا تھا ہو گیا، اگر نہیں ہے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ عدالت کے کنسرن تھے کہ وہ بچی نے بیان پولیس میں کہا جی میں اس پولیس کے اس بیان پہ اعتبار نہیں کرتا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ وہ پولیس کے سامنے جو بھی اگر پولیس کام ٹھیک کر رہی ہوتی تو کنوکشن ریٹ 8% ہوتا پولیس کا۔ یہ سارا کچھ سامنے ہے، اس کے لیے ایک ہائی پاورڈ میرا نقطہ نظر جوڈیشل کمیشن بنانے کا، لیکن عدالت نے اس کے حوالے سے جو ہے نا ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی ہے جو چیف سیکرٹری کی سربراہی میں۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے، وہ جس طرح کے معاملات آتی ہے جو یعنی ہر کالج کے اندر آپ کو پتا ہے ہراسمنٹ اس طرح کی ہے۔ یہ تو ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے نا۔ دیکھیں انور صاحب، جو واقعہ رپورٹ ہوا وہ آج عدالت میں ثابت ہو گیا کہ ایسا کوئی واقعہ جو نجی کالج ہے اس میں زیادتی کا ہوا ہی نہیں۔ آج ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے بھی عدالت میں یہ واضح بیان دیا گیا کہ ایک جے آئی ٹی بنی تھی اور جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ فائنڈنگ دی ہے کہ بچی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی زیادتی کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ تو فیک نیوز اتنی زیادہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں، تو اس حوالے سے تو کیٹیگوریکلی آج عدالت میں یہ بتا دیا گیا ہے۔ دیکھیں ایک بات تو بڑی ہے، میں تو جوڈیشل کسی کی انکوائری کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ پولیس کی انویسٹیگیشن یا انکوائری بائنڈنگ کب سے ہونے لگی؟ یہ عدالتوں میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر آپ پولیس کی باتوں پہ اعتبار کرنا شروع کریں تو پھر تو ضرورت نہیں ہے، پھر عدالتوں میں کیوں ہے؟ پولیس جس کو مرضی گناہ گار کر دے، جس کو مرضی بے گناہ کر دے۔ میں ان میں نہیں جانا چاہتا، وہ بچی کے حوالے سے میں یہ بھی نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح بیان ہو۔ عدالت کا جو ایک سوال تھا 164 کا بیان ریکارڈ ہوا، بتا دیں وہ آیا سامنے؟ یا تو بچی نے آ کے مجسٹریٹ کے سامنے خاموشی سے آ کر 164 کا بیان دے دیا ہوتا تو پھر تو بات ختم ہو جانی تھی کہ ایسا واقعہ ہوا ہی کوئی نہیں۔ اب ریکارڈ کے اوپر ایسی چیزیں ہیں کہ ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ عدالت میں میں ہو سکتا ہے کہ سارے معاملے کو میری اپنی درخواست کے کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے، میں اس کو اعلیٰ معاملے میں اس کو چیلنج کروں، میں اس کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ لے کے جاؤں، یا جو کہ 3 ممبر بینچ ہے یہ دیکھوں گا۔ ہم تو پبلک انٹرسٹ میں سارے آئے ہیں۔ میں بہرحال یہ ٹھیک ہے، عدالت کی ایک اچھی کوشش اور کاوش ہو سکتی ہے کہ جناب، لیکن ہم اسی کے لونڈے کے پاس دوا لینے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بیوروکریسی اور یہ ہمارا سسٹم اگر کام کر رہا ہوتا تو آج عدالتوں میں ضرورت تھی۔ عدالتوں میں جو پٹیشنیں آ رہی ہیں، جو رش ہے، اور عدالت نے اسی طرح سے ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی، جناب آپ نے وہ درخواستیں دی فوراً آگے۔ میں نے کہا مان لیں اکتوبر میں دی ہے، میں نے ای میل کی ہے، میں نے کوریئر کیا ہے، میں نے رسیدیں ڈالی ہیں ساری، اور میں ایسے نہیں آ رہا عدالت کے اندر۔ میرا عدالت میں آنے کا مقصد بڑا واضح ہے، میں ریمیڈی اور لیے دوسرا جو طریقہ کار ہے نا مال ڈاؤن سانے کے حوالے سے بھی میں نے کہا جوڈیشل انکوائری بنی ہے، بتا دیں کہ نہیں بنی ہے، تو اگر وہاں بن سکتی ہے تو۔ اور جوڈیشل انکوائری کا مقصد کچھ اور ہے، اور میں آپ کے پاس ہی ہے، میں نے کورٹوں میں ان کے سامنے گیا ہوں، انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ان درخواستوں کا۔ ان درخواستوں پہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا جوڈیشل، کیوں اگر نہیں بنانی کیوں نہیں بنانی تھی؟ کیا ریزن تھا؟ اگر کیا پردہ داری ہے، کیوں ڈرا جا رہا ہے، کیوں رکا جا رہا ہے، کیوں چھپا جا رہا ہے اس سارے معاملے میں؟ اب دیکھیں لیٹس سی چیف سیکرٹری کیا کرتے ہیں، کیا باتیں سامنے آتی ہیں۔ ہراسمنٹ کی حد تک جو ہائی پاور کمیٹی بنائی گئی ہے یہ پورے پنجاب پہ اس کا مطلب لاگو ہوگا، اور کوئی بھی جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے، کوئی کمپلینٹ ہے یا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ ڈائریکٹ چیف سیکرٹری کو درخواست دے گا؟ دیکھیں یہ غلط ہے نا، یہ چیف سیکرٹری کا کام نہیں ہے۔ چیف سیکرٹری چلے کمیٹی ایک بنا لے گا، یہ جب تک ایک قانون سازی، اور میں نے قانون سازی کی بات کی ہے، اس میں آپ کی حکومتوں کو قانون سازی بنانی چاہیے۔ یعنی وومن ہراسمنٹ ورک پلیس کے کانٹیکس ہو ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بتا دے کون سا قانون ہے۔ یہ میں نے عدالت کے سامنے کہا کہ لیجسلیٹو اس پہ جواب آتا، یہ ساری چیزیں سامنے ہوتی تو بات آ جاتی۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقتی ریلیف تھوڑا سا مل گیا ہے، لیکن اس سے ریلیف کیا ہونا ہے؟ طاقتور آدمی پھر بھی نہیں پکڑا جا سکتا،
ब्यूरोक्रेसी ने ताकतवर आदमी के खिलाफ करना ही कुछ नहीं है, पुलिस मुकदमा दर्ज करती नहीं है। ये काम ज्यादा ये उम्मीद अदालतों के ऊपर थी, पर मैं आज भी समझता हूं कि अदालतों को अपना एक रोल प्ले करना चाहिए, जो मौजूदा अदालतें एक रोल प्ले नहीं कर रही। जुडिशल एक्टिविज्म में बहुत पीछे रह गई हैं हमारी अदालतें, ये मेरा गिला शिकवा रहेगा। यानी मैं तो मैंने अच्छा, और कमाल की बात है, मैंने कहा मेरे दफ्तर का आधे से ज्यादा दरवाजा कमरा जो भरा पड़ा है, जिसमें दरखास्तें मैं देता हूं, कुछ नहीं होता। वहां सिवाय गवर्नर पंजाब के अलावा कोई रिप्लाई ही नहीं करता, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। दरखास्तें लेके जाना हो तब कोई कुछ नहीं करता है। हालत ये है, आपने पर्चा दर्ज कराना हो तो जाके बता के दिखा दें, पुलिस को पर्चा दर्ज करा के दिखा दें। हमने इस सिस्टम का सत्यानाश कर दिया है। आज 75-77 सालों के बाद आज हम वहीं खड़े हैं जहां हम उस वक्त खड़े थे। या बता दें कि ये निज़ाम ठीक हो गया हो, पुलिस ठीक हो गई हो, FIA ठीक हो गया हो, नैब ठीक हो गया हो, ये सारे अपनी जगह पर मौजूद हैं। बहरहाल मिट्टी पाओ। बहुत शुक्रिया जी। अजहर साहब तो कह रहे हैं कि इन्हें कोई रिप्लाई नहीं करता। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में 3 जो है वो मुकदमात इस हवाले से दायर किए गए थे, जिसमें तालीमी अदारों में जो हरासगी के वाक़यात हैं उनको प्रोब करने के लिए इस्तदा की गई थी। ताहम अब लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा हुक्म सामने आया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में एक हाई पावर कमेटी तश्कील देने की हिदायत की गई है, जो कि हरासगी के वाक़यात की तहकीकात करेगी।